أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معزز و محترم چیئرمین صاحب دارالحدیث السلفیہ امام آباد رامبن، انتظامیہ کمیٹی، اراکین جماعت، مہمانان کرام اور یہاں پہ زیر تعلیم ان طلبہ کے والدین، رب ذوالجلال کا شکر اور احسان ہے کہ آج کے دن اس علمی گہوارے کے اندر نونہالان چمن کی یہ جو مختصر سی تقریب ہے، جس کا موضوع چند حسین لمحات آپ کے ساتھ دیا ہوا ہے، یہ موضوع مجھے بار بار یہ دستک دے رہا ہے کہ مجھے یہاں پر کتنی دیر تک کھڑا رہنا ہے. یہ ان نونہالوں کا پروگرام ہے اور یہ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. یہ آپ کو احساس اور جذبات جو بتلا رہے ہیں، یہ آپ کی توجہ اس کی طرف دلا رہے ہیں کہ جو آپ کی امانت اس علمی گہوارے کے اندر ہے، ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی نشو و نما کے تعلق سے دارالحدیث السلفیہ کی انتظامیہ، اساتذہ، ہمدردان اور خیر خواہان کس قدر حساس ہے. یہ رب ذوالجلال کا شکر اور احسان ہے کہ دارالحدیث السلفیہ جب وجود میں آیا تھا سرزمین رامبن کے اندر، یہ توحید کا ایسا قلعہ تھا جس کو بجھنے کے لیے رات اور دن جو ہے لوگ خواب دیکھا کرتے، اور اس کے پیچھے باطل افکار اور نظریات اور جذبات، احساسات غیروں اور اپنوں کے یکساں طور پر نظر آ رہے، اور کسی کو یہ امید نہیں تھی کہ دارالحدیث سلفیہ کا یہ دیا جو ہے سورج بن کر چمکے گا. یہ رب ذوالجلال کا فضل و احسان ہے اور آپ لوگوں کی تڑپ اور جذبہ ایثار ہے جس کی وجہ سے آج دارالحدیث سلفیہ کے یہ نونہال اس قابل ہو گئے ہیں کہ یہ اس طرح سے تقریب رچا کر آپ کے ساتھ اپنی بات کو شیئر کر رہے ہیں. واللہ جب مجھے اپنا تعلیمی سفر یاد کرتا ہے، اس عمر کے اندر میں سٹیج پر کھڑا ہونے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. اس عمر کے اندر کبھی میں نے یہ اتنا حساس اور اتنا جذبات اور محبت بھرا یہ جو موضوع ہے میرے ذہن میں آیا ہی نہیں تھا. میں مبارکباد کرتا ہوں اپنے ان نونہالوں کو جو اس چمن کے اندر مختلف رنگوں میں کھلتے ہیں اور مختلف جذبات اور احساسات کے ساتھ جو ہے ہم لوگوں کو اس کے لیے تیار کرتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دارالحدیث سلفیہ جو توحید کی خالی مشعل یہاں پہ تھی، اس کی کرنیں جو ہے چاروں طرف پھوٹ پڑی ہیں اور یہ ایک سیل رواں کی شکل میں دکشن مڑوا سے لے کر کشتواڑ، ڈوڈا اور ریاسی ادھمپور اور وہ جگہ خصوصاً جہاں پہ آج تک کوئی توحید کا چراغ جو ہے روشن نہیں ہو پاتا تھا، میں آپ کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں. آپ کو خوش ہونا چاہیے جتنا آپ اس کے اندر یہ صرف کر رہے ہیں. واللہ مہو منگل کا علاقہ کون سوچ سکتا تھا کہ اس کے اندر ایک توحید کا دیا جلے گا. بھول سنگلدان کے اندر جو ہے کون سوچ سکتا تھا کہ یہاں توحید کا چراغ جو ہے کبھی روشن ہو. دکشن مڑوا کے اندر کون یہ ذہن میں لا سکتا تھا کہ توحید کی یہ دعوت لے کر جو ہے ان لوگوں کے سامنے جائے. لیکن الحمدللہ یہ جو نونہال آپ کے سامنے ہے، یہ وہی جذبات آپ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں جو ابھی تک میں سمجھ پایا ہوں اس تقریب سے. اور اس سب کا صحرا آپ جماعت کے معززین، اراکین اور خیر خواہان اور ہمدردان، آپ تمام لوگوں کے ساتھ جاتا ہے.
इंतजामिया के सर जाता है। और ये तालीमी नशोनुमा जिस अंदाज में ये तलबा आपके सामने आ रहे हैं, अभी तक जो महसूस मैं किया हूं, इसके पीछे कोई मामूली सा जहन नहीं है, इसके पीछे कोई मामूली सा जज्बा कारकर्मा नहीं है, इसके पीछे एक ऐसी मेहनत है, एक ऐसी लगन और तड़प है, जिस लगन और तड़प की वजह से जो है दारुल हदीस सल्फिया का ये चिराग जो है सूरज की शक्ल में चमक रहा है। जमीयत अहले हदीस जम्मू और कश्मीर के इस जज्बे को सलाम करना चाहिए और हमें हर वक्त जमीयत अहले हदीस जम्मू और कश्मीर की इस तड़प को महसूस करना चाहिए कि हर गांव के अंदर, शहर के अंदर, बस्ती, पहाड़ के अंदर, सब्जादार मैदान के अंदर, कोहिसारू और आबशारू के अंदर ये तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में ये कलमा तैयबा की हकीकी तर्जुमानी अगर जमीयत अहले हदीस जम्मू और कश्मीर का मकसद था तो दारुल हदीस सल्फिया इसको पहुंचाने में कामयाब हुआ है। मैं आज वसूख के साथ कहता हूं, ये सिर्फ मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक नहीं है, ये वो पैगाम है, ये वो आफाकी पैगाम है, ये वो जज्बात और एहसासात है जो चटाई से उठकर सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अफ्रीका के सहराओं में लगाए। ये वो जज्बात और पैगाम है जो इमाम नसाई ने पूरा अरब छोड़कर और कूफा और बसरा और इराक के अंदर जो है फैलाया हुआ है। ये वो जज्बा और पैगाम है जिसके लिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी सरफ करके सही बुखारी की शक्ल में तोहफा को इनायत किया। ये वो जज्बात और एहसासात हैं जिसके लिए याह्या बिन मुईन ने घर की कड़ियां बेचकर इसको सीख कर पूरी दुनिया को एक अजीम तोहफा अदा किया। और ये वो जज्बा है जिसके लिए मौजूदा क़ियादत जमीयत अहले हदीस जम्मू और कश्मीर ने रातों दिन एक करके हर जगह पर इस दिया को जदीद अंदाज में और इस तालीम और इस्लामी इस पैगाम को, इस आफाकी पैगाम को दुनिया के सामने पेश करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए से भी जोड़ने की कोशिश की। अगर आप देखते हैं जमीयत अहले हदीस जम्मू और कश्मीर की ये कोशिश और जिद्दोजहद, अगर आप देख रहे हैं ये जो इस लड़ी के अंदर हम सोच रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, इस कामयाबी का सेहरा जमीयत अहले हदीस जम्मू और कश्मीर के सर जाता है जिसने इस लड़ी के अंदर ऐसे हीरे जो है वो पिरोए। वरना आज तक भी अफराद मौजूद थे, लोग मौजूद थे, काम करने वाले मौजूद थे, लेकिन इस लड़ी के अंदर पैरोने वाले जो थे वो जमीयत अहले हदीस जम्मू और कश्मीर की मौजूदा क़यादत, जिसने हर शख्स को, हर रुकन को अपना मकाम देकर ये बात समझाने की कोशिश की कि जमीयत अहले हदीस जम्मू और कश्मीर जो है एक तालीमी, दावती एक पैगाम है और इस पैगाम को पूरे लोगों तक पहुंचाना जो है ये हम सब लोगों की मजबूरी जिम्मेदारी। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल हदीस सल्फिया जो मुख्तलिफ शोबा इजाज़ पर मुश्तमिल है, जहाँ इसका शोबा दावत व तबलीग है, आप मैदानों और सहराओं के अंदर ये नानिहालाने चमन और ये हमारे असातिज़ा, ये हमारी इंतजामिया और ये हमारे मुहिब्बीन और कारकुनान, ये हर वक्त जो है इस दावती और तबलीगी मैदान को मजबूत बनाने के लिए अपना हर चीज जो है कुर्बान करने के लिए तैयार है। हमें फख्र है कि हमें वो लोग नसीब हुए जिन्होंने इस हकीकी पैगाम को सुनकर, इसको समझकर हर तरह से इस पैगाम के साथ खड़ा होने के लिए और आज दारुल हदीस सल्फिया की शक्ल में ये जो है आप इमारत देख रहे हैं और ये पैगाम देख रहे हैं। दारुल हदीस सल्फिया के शोबा जात के अंदर एक शोबा रियाजत है जिसके अंदर दारुल हदीस सल्फिया के ये नौनिहाल, आप जब इनको मैदानी के अंदर सैरो तफरीह पर देखते हैं, आप जब इनको कहीं पे भी किसी जलसे के अंदर कहीं न जाने मुख्तलिफ मैदानों के खेल के मैदानों के अंदर आप इनको देखते हैं, ये शोबा रियाजत, ये इसके पीछे कोई मामूली सा जहन नहीं है। इसके पीछे हमारे इन उलमा का जहन है जो सुलेमान मदनी साहब की शक्ल में मौजूद, जो डॉक्टर अब्दुल मदनी साहब की शक्ल में मौजूद, जो हमारे शबीर अहमद सलफी जो इकरा इंटरनेशनल के मैनेजर हैं
یہ ان کا ذہن اس کے اندر شامل ہے. ہمارے چیئرمین دارالحدیث سلفیہ حفیظ الرحمان گنئی صاحب کا یہ ذہن شامل ہے. ہماری انتظامیہ کمیٹی دارالحدیث سلفیہ کی ان کا ذہن شامل ہے. تحصیل جمیعت احادیث تحصیل رامبن کے ہر صدر اور کارکن کا یہ ذہن اس کے اندر جو ہے شامل ہے. تب جا کر جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے یہ یہاں تک پہنچتی ہے. اس کا ایک شعبہ جو ہے شعبہ سیر و تفریح کے تعلق سے شعبہ ریاضت ہے. ایک شعبہ جو ہے دعوت و تبلیغ ہے. ایک شعبہ جو ہے تعلیم و تربیت ہے. ایک شعبہ انجمن ہے جس کے تحت بچوں کو اصلاح الکلام کے تعلق سے ان کی زبان کو سیدھا کیا جاتا ہے. اور وہ زبان کا سیدھا ہونا اس کی اصلاح جو ہے یہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ادنا والا طالب علم جو ہے وہ کھڑا ہو کر ایک ایسے حساس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو حساس موضوع جو ہے وہ بہت جو بڑے علماء ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کس موضوع کو کس طرح سے بیان کیا جائے. لیکن ایک طالب علم اپنی توتلی زبان سے جو ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک ادنا کا طالب علم والدین کے تعلق سے والدین کے حقوق کیا ہے اس کو کھول کر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ آپ کے تعاون آپ کی جو امانت ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے یہ اس کا آپ کو مشاہدہ آج کرنا ہے. یہ اس کا نظارہ کرنا ہے. مجھے جو محسوس ہوا ہے مجھے بھی اس تقریب کے تعلق سے جو ہے بہت کافی علم نہیں ہے. البتہ ہم سے جب کہا گیا کہ ہمیں یہ ایک کم سے کم تقریب رکھنی چاہیے تو میں نے اپنے عزیزوں اور نوجوانوں کو ہمیشہ یہ چھوٹ دے کر رکھی ہے کہ اگر کوئی بھی پروگرام ایسا ہو جس سے ہم پیغام لوگوں کو دے سکیں آپ اگر منعقد کرنا چاہے پوری انتظامیہ دارالحدیث سلفیہ جو ہے آپ کے پیچھے کھڑی. پوری تحصیل جمیعت آپ کے پیچھے کھڑی اور ہر ذی شعور فرد جو ہے وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے. تو الحمدللہ یہ شعبہ انجمن جو ہے آج جو میں اس کو دیکھ رہا ہوں اپنی کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے. اس کے اندر ایک جو دارالتعلیم کا ترجمہ جو ایک شعبہ رکھا ہوا ہے اس کے اندر مقالہ جات جو ہے انشاءاللہ جب اگلے سال ہم دوبارہ اس علمی گہوارے کے اندر آئیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے بچے جو ہے مقالہ لکھیں گے اور انشاءاللہ جو آخری 2 کلاسیں ہوں گی ان کے لیے مقالہ جات ہوگا. اور انتظامیہ دارالحدیث سلفیہ نے کوئی بھی کسر ان کے تعلق سے باقی نہیں رکھی. ہر سہولت جو ہے ان عزیزوں کو دستیاب ہے. اور میں آپ کو یہ خوشخبری دے کر بھی میں مسرت کا اظہار کرتا ہوں. میں مسرت کا اور شادمانی کا یہ اظہار کرتا ہوں کہ ہمارے ان شعبہ جات کے اندر ہم نے جو اس امتیازی خصوصیت اس دارالحدیث سلفیہ کی ہے جہاں ایک طرف اس کا تعلیمی تبلیغی یہ تعمیری میدان جو ہے یہ اس میں سرگرم عمل ہے اور دوسری طرف جو ہے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑنے کے لیے ITI کالج جس کا ہم نے خواب دیکھا ہوا تھا اس کا ایک حصہ کمپیوٹر کی شکل میں جو ہے ہم نے ان عزیز نونہالوں کے سپرد کیا ہے. اور اسی طرح سے ہم نے ان اپنے عزیزوں اور نونہالوں کے لیے جو ہے ہم نے جس طرح سے پورے گورنمنٹ اسکولوں اور کالجوں کے اندر جو ہے میں گزارش کروں گا اپنے قائد محترم عبدالرحمن والی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں. آپ یہاں پہ تشریف لائیں. میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ ان شعبہ جات کے اندر مسلسل ان کی کامیابی جو ہے اس کا چہرہ جو ہے یہ آپ تمام لوگوں کے سامنے جاتا ہے. اور اس سال گزشتہ سال جو ہے ہم نے دارالحدیث سلفیہ کے اندر جو ہے ان طلباء اور نونہالوں کے لیے جو ہے ہم نے وظیفہ جاری کیا ہے. کوئی بھی جو بھی طالب علم اچھی حسن قرأت کا مظاہرہ کرے تجوید کے اندر جس کا امتیازی مقام ہو انشاءاللہ جس طرح سے سرکاری اسکولوں کے اندر ان کو وظیفہ فراہم کیا جاتا ہے دارالحدیث سلفیہ جو ہے یہ وظیفہ فراہم کرنے میں کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں دے گا. اور انشاءاللہ ہر وقت جو ہے ان طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے پوری یہ جماعت جو ہے ان کے پیچھے کھڑی ہے. اور یہ خوشخبری دیتے ہوئے بھی میں مسرت اپنے آپ کے فخر محسوس کرتا ہوں کہ اس سال جو ہے یہ جو گزشتہ سال ہمارا تھا اس میں جو ہے
محمد عثمان بنیاد جو ہے اس وظیفے کے لیے مقرر ہوئی ہے، جن کا ایگزام ہوا، اور الحمدللہ اس میں یہ جو ان کا تجوید اور حسن قرأت کے تعلق سے جو ہے ان کا امتیازی مقام رہا، اور اس امتیازی مقام پر پہنچانے کے لیے دیگر طلبہ کی کوشش جاری ہے، اور اس سال جب یہ پھر سے ان کا ایگزام ہوگا اور امتحان ہوگا، اس سے ہمیں یہ نتیجہ اخذ ہوگا کہ ہمیں کتنے طلبہ جو ہے اس کے اندر ہمارے اور آئے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور الحمدللہ اس کی تقریب جو ہے مارچ کے اندر ہوگی، اور انشاءاللہ وہ بہت ہی عظیم تقریب ہوگی، اور اسی تقریب کے اندر جو ہے یہ ان کی حوصلہ افزائی کے تعلق سے اور ان کے دیگر جو چیزیں ہیں اس تعلق سے جو ہے وہ تمام چیزیں کی جائیں گی۔ اسی طرح سے شعبہ عربی کے اندر جو بھی طالب علم جو ہے جو امتیازی مقام حاصل کرتا ہے، اس امتیازی مقام حاصل کرنے والے طالب علم کے لیے ہم لوگ جو ہے ہم اس کے لیے بھی اس کے اعزاز کے لیے اور اس کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے ہم ہر وقت جو ہے کوشاں ہے۔ اسی طرح سے جو بھی طالب علم کسی بھی میدان کے اندر کوئی بھی کارکردگی کرتا ہے، بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، انشاءاللہ دارالحدیث سلفیہ جو ہے اس کے لیے ہمیشہ کوشاں ہے۔ یہی نہیں بلکہ دارالحدیث سلفیہ کے اندر طلبہ یہ طالب علم جو ہے ان کے چاہے کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی اسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ہر وقت جو ہے دارالحدیث سلفیہ کی انتظامیہ ان کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، اور کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہمارا بچہ کسی پریشانی کا شکار ہو۔ اور آج جب یہ محفل اور یہ مجلس ہم دیکھ رہے ہیں، یقینی طور پر میں دل کی گہرائی سے آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ خوش نصیب انسان ہیں، آپ لوگ خوش نصیب ہیں۔ واللہ یہ جو نونہال آپ کے سامنے ہے، ان کا یہ پروگرام اور ان کی یہ مجلس دیکھنے کے لیے میں تو سمجھ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کو پڑھا ہو چند حسین لمحات آپ کے ساتھ، وہ تو سمجھ گئے ہوں گے یا تو یہ ہنسی مذاق ہے یا تو یہ دیگر کچھ ہے، لیکن جب یہاں پہ آ کر ان طلباء کا جو میں نے تھوڑا سا جو میں نے معائنہ کیا، اب میں سمجھ گیا ہوں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے۔ یہ نہایت ہی حساس ہے، یہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ سے متعارف ہونا چاہتے ہیں۔ جب ہم تاریخ بیان کرتے ہیں یہاں پہ بہت سارے افراد کا نام آتا ہے، لیکن جب یہ بچے ہم سے پوچھتے ہیں وہ کون ہے وہ کون ہے، ہم ان کو بتانے سے قاصر ہوتے ہیں کہ وہ کون ہے یا ان کا نام کیا تھا۔ کل یہ تاریخ لکھنے والے ہیں، جب تک آپ ان سے متعارف نہیں ہوں گے، مجھے بتلائے کہ آپ یہ جو تاریخ بنانے میں کس قدر دشواری ہوگی، یا آج تک جو ہماری تاریخ نہیں رہی ہے اس کے پیچھے یہی وجہ کار فرما رہی ہے کیونکہ معلوم ہم ایک دوسرے کو نہیں۔ ہر ایک مخلصانہ طور پر اپنا جذبہ اور کردار جو ہے ادا کرتا ہے، لیکن صرف اتنا سا مسئلہ ہے کہ ہم دونوں کے درمیان میں جو ہے کچھ گیپ ہے، ہم ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہے یہ تاریخ جو ہے یہ آج بھی ادھوری ہے، اور یہ تاریخ جو ہے مطالبہ کر کے اس کو مرتب کیا جائے۔ اسی لیے غالباً آج جو ہے یہ مختصر سی تقریب رکھی گئی ہے۔ میں اپنی طرف سے شاید میں نے بہت ہی زیادہ وقت بھی لیا، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن چونکہ میرا یہاں پہ آنا جو تھا یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے بھی یہاں پہ آنا پڑے گا، لیکن اس تقریب کو دیکھ کر جو ہے پھر چند جو کلمات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ ایک جذباتی پیغام تھا، یہ میرے دل کے وہ جذبات تھے جو واللہ تو میں بہت کچھ جانتا تھا دارالحدیث سلفیہ کے تعلق سے، اس کی نشو و نما کے تعلق سے، اس کی تاریخ کے تعلق سے، لیکن انشاءاللہ جب ہماری تقریب ہوگی مارچ کے اندر تو انشاءاللہ اس وقت ہم لوگ ہوں گے اور آپ لوگ ہوں گے، اور یہ عزیز طلبہ جو ہے ہمارے اس وقت ان کی مجلس نہیں ہوگی، تب جا کر یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ لیکن آج چونکہ یہ ان کا پروگرام ہے، میں اس پروگرام کے اندر یہ حائل نہیں ہونا چاہتا، اور میں چاہتا ہوں کہ ان نونہال کا یہ پروگرام جو ہے اللہ رب الجلال کامیاب کرے، اللہ رب العالمین آپ کا یہاں پہ آنا یہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقینی طور پر آپ مخلص ہے، جب بھی ہم نے آپ کو آواز دی ہے اور آپ تشریف لائے، جب بھی ہم نے آپ کو کال کی ہے آپ کون جو ہے اس آواز پر تشریف، آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ بچہ بلا رہا ہے، یہ کون بلا رہا ہے، آپ کس طرح سے تشریف لائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب الجلال آپ کے دربار میں برکت نازل فرمائے، رب الجلال آپ کو اپنے رحمت سے ڈھانپ لے۔ ایک الہ العالمین جو بھی اس مجلس کی زینت بنی ہوئی ہے، ربا
ان کو ہر طرح کی خیر سے نواز دے ربا، جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں ربا ان کی مغفرت فرما۔ اے الہ العالمین، اس دار الحدیث سلفیہ اس سورج کے ساتھ، اس جب یہ دیے کی شکل میں تھا اور جب یہ دیا بھی نہیں تھا، بہت سارے ذہن اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے، لیکن آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، وہ قبروں کے اندر جو ہے آرام کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ اے الہ العالمین